Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. In today's lecture, we will cover two literary devices, satire and sarcasm. So, let's begin with the lecture. Satire and sarcasm both are literary devices جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ہیومر اور کرٹیسزم کے لیے. ان کو یوزلی سیم کنسیڈر کیا جاتا ہے بٹ ایکچولی دے ڈیفر ان ٹون, پرپز اینڈ اسکوپ. کمنگ ٹورڈز دا ڈیفینیشن, satire is a literary technique used to criticize, expose or ridicule human vices, social norms. See, اس پہ غور کریں. Human vices, social norms, institutions or any aspect of society. It often employs humor, irony, exaggeration or ridicule to provoke thought and inspire reform. See, یہاں criticism انوالو ہوتی ہے ایسے طور طریقوں پہ جن کو چینج کیا جانا چاہیے. وہ طور طریقے اگر کسی سوسائٹی میں ہوں, کسی اسپیشل ایک پرومیننٹ پرسن میں ہوں, یا پھر جنرل ہیومن وائسز ہوں جس میں ہیومنز ایک ایسا کام یا ایک ایسے نام یا ایک ایسے ٹریڈیشن کو جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہیومنس کو بہت تکلیفوں کا, دکھ کا یا پھر ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑے, تو ان کو سیٹائر کے تھرو جو رائٹرز ہوتے ہیں, پوئٹس ہوتے ہیں, ایون یو کین آلسو سی, آئی ول گیو ایگزامپلز ایز ویل. آپ ٹی وی میں بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز میں آپ کو ہائی لائٹ کروں گی جس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اوکے یس دس واز سیٹائر آن دس اینڈ دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. سو ٹیکنیکس, ایسے سیٹائر کی جو ٹیکنیک سے لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے تاکہ وہ سوچیں اور ریفارم آئے سوسائٹی میں. سیٹائر کا پرائمری گول ہی ٹو برنگ چینج ہے. اس میں فلاز اینڈ فالیز آف سوسائٹی اینڈ اے پرسن یا پھر کسی انسان کے فالیز کو یا فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور یہ سیٹائر کا ٹیکنیک یا جو یہ طریقہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور انلائٹمنٹ کا بھی. So there are two types of satire. Number one, Horatian satire. This is a light-hearted, humorous and soft satire جس میں کسی بھی گروپ آف پیپل کو ہارش طریقے میں آفینڈ نہیں کیا جاتا. کیونکہ لٹریچر جب لکھا جاتا ہے ان دا فارم آف پوئٹری, ان دا فارم آف ناولز اور ان دا فارم آف ڈراماز, یا پھر ٹی وی پہ اگر آپ ٹاک شوز دیکھ لیں جو فنی ہوتے ہیں جس میں فن پوک کیا جاتا ہے, یہ چیزیں بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ہوتی ہیں. اگر ہارش طریقے سے کیے جاتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ پرابلم بھی کاز کرتی ہے, کیونکہ جن کے اوپر یہ سیٹائر یا پھر ریڈیکیول جن کو کیا جاتا ہے دے آلسو ٹیک ایکشنز بھی. تو اس میں ٹائپس ہیں. ہوریٹین سیٹائر جو ہے وہ لائٹ سا ہوتا ہے, فن پوکنگ ہوتا ہے. اس میں ایگزامپل ریپ آف لاک بائی الیگزینڈر پوپ موکس دا ٹریویلٹی آف ہائی سوسائٹی. یو گائز مائٹ ہیو گون تھرو دس پوم بائی الیگزینڈر پوپ جس میں اسٹوری لائن جو تھی وہ ہائی سوسائٹی کے لائف اسٹینڈرڈس, ان کے تھاٹ پروسیس, ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ وہ کتنے ٹریویل ہوتی ہیں. ٹریویل مینس جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے, کہ اس میں اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا تھا کہ ہائی سوسائٹی رادر دین فوکسنگ آن دا بگ ایشوز آف دا سوسائٹی اینڈ بگ ایشوز آف دا لائف, وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں اور کتنا اس کو ایک بڑا اور آف ہائی ویلیو پورٹری کرتے ہیں. سیکنڈ ہے ہمارے پاس جوینیلین سیٹائر. دس از بٹر, بائٹنگ اینڈ ہارش کرٹیسزم ایمڈ ایٹ سیریس ایشوز. یہ جو ہوتی ہے اس میں جو یوز آف لینگویج ہوتا ہے وہ کافی ہارش, کافی سخت اور تنقید بھرا ہوتا ہے. تو اس سیٹائر کے تھرو, اس طرح کے ورڈس کے تھرو کسی سیریس ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے, جس میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے جوناتھن سوئفٹ. جوناتھن سوئفٹ کا جو سیٹائر ہو ویسے بھی is famous for his harsh satire. اس کے جتنے بھی
ایسیز وغیرہ ہیں، تو اس میں جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں، اس میں جو آئیڈیاز دیے گئے ہیں وہ کافی ہارش ہیں، جو کہ سیریس ایشوز آف دا ورلڈ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس میں اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو ماڈسٹ پروپوزل، دس از این ایسے بائی جوناتھن سوئفٹ، جس میں جوناتھن سوئفٹ یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ آئرش پیپل جو ہیں کیونکہ سنس دے ور ویری پور، تو ان کو وہ ایک آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ اپنے بیبیز کو ایز اے فوڈ سیل کریں ٹو دا برٹش پیپل۔ اب یہ آئیڈیا اگر دیکھا جائے، دس از اے ہارش اینڈ اے ہارڈ ٹائپ آف سجیشن اینڈ آئیڈیا، لیکن ایکچولی اگر اس کو ان ایسنس دیکھیں تو دس از ہارش سیٹائر، کیونکہ وہ سیٹائر جو ہے وہ ہارش سیٹائر کیا گیا ہے برٹشرز پہ، ان کی ہارش پالیسیز پہ ٹورڈز دا آئرش پیپل۔ سیٹائر کو یوز کیا جاتا ہے پومز وغیرہ میں، ایسیز، ناولز، میڈیا کے جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں، میڈیا کے ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں جسٹ ٹو criticize the system, to criticize influential people جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں ہولڈ ہوتا ہے۔ میرے مائنڈ میں ایک اور ایگزامپل بھی آئی ہے، دا اینیمل فارم بائی جارج آرویل۔ اس میں بھی اس لٹریری ورک میں بھی جارج آرویل نے پولیٹیکل سسٹم اور اسپیشلی کمیونزم کو سیٹائر کے تھرو اٹیک کیا ہے۔ ڈیلی لائف سے اگر میں آپ کو سیٹائر کے ایگزامپلس دوں تو یو گائز مائٹ ہیو سین دیز پولیٹیکل کارٹونز، جس میں پولیٹیکل کریکٹرس کو ان دا فارم آف کارٹون شو کیا جاتا ہے، وچ از آلسو فنی، لیکن اس میں ان کی آپس میں بات جو کنورسیشنز ہوتی ہیں، اس میں سیٹائر کا ایلیمنٹ فائنڈ ہوتا ہے، جس میں ان کے فلاز اور ان کے ڈرا بیکس اور ان کے سسٹم کو اٹیک کیا جاتا ہے تھرو سیٹائر، اور فنی وے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایوارڈ شوز میں پیروڈیز ہوتی ہیں، جس میں پیروڈیز ان اے سینس جس میں کسی فلم یا مووی کو اٹیک کیا جاتا ہے کہ اس فلم اور مووی کے بنانے سے یہ آؤٹ کمز، یا پھر کیونکہ سنس موویز، فلمز یہ کافی انفلوئنشل ہوتی ہیں، یہ لوگوں کے مائنڈ کو انفلوئنس کرتی ہیں، وہ ویسے جس طرح کے موویز اور ڈراماز میں شو کیا جاتا ہے یا ناولز میں شو کیا جاتا ہے، دے ایکچولی گیٹ انفلوئنس ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ ان چیزوں کو پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایوارڈ شوز میں جو پیروڈیز چل رہی ہوتی ہیں، ان میں بھی انہی ایسپیکٹس کو ہائی لائٹ کر کے اٹیک کیا جاتا ہے فنی اور موکنگ وے میں۔ اس کے علاوہ اگر میں ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری میمز دیکھی ہوں گی، اس میں ایک پکچر ہوتی ہے ود اے ویری شارٹ کیپشن، فیس ٹو فیس ٹائم یا پھر فیس ٹو فیس ٹاکنگ، سم تھنگ لائک دس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس پکچر میں ہوتا ہے بیسیکلی ایک فیملی ڈنر ٹیبل پہ بیٹھی ہوتی ہے، اینڈ ایوری ون ہیو دیئر فونز ان دیئر ہینڈس۔ تو یہ چیز ایک سیٹائر ہے یا پھر ایک موکنگ انداز میں بھی شو کیا گیا ہے ٹو کرٹیسائز دا ٹیکنالوجی، کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے کس طریقے سے لوگ ایکچولی دے سے کہ وہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اف وی سی ان دا ریئل ایسنس تو وہ کتنے اور کس حد تک ڈسکنیکٹڈ ہو گئے ہیں اپنی ہی فیملی سے۔ The second is sarcasm. Definition: sarcasm is a use of verbal irony to mock or convey contempt, often in a sharp, cutting tone. While it may be humorous, its primary aim is to wound or show disdain. Sarcasm is a form of self-defense. یہ ڈائریکٹ اور پرسنل ہوتا ہے. It relies on tone and context for interpretation. اس کو ایزیلی مس انڈرسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے since the tone isn't audible. لٹریچر میں اس کا یوز ہوتا ہے to reflect the character's attitude and personalities. کہ کریکٹر کا ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی کے بارے میں بتانے کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں بڑی ایک فیمس ایگزامپل ہے جین آسٹن کی جو پرائڈ اینڈ پریجوڈس ہے، اس میں مسٹر بینٹ اپنی وائف مسز بینٹ کے اوپر سارکیسٹکلی ان کے نروس سسٹم کے ریلیٹڈ ریمارک کرتے ہیں، کہ ان کی جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے نروس سسٹم کے ریلیٹڈ بڑا ہی ایگزیجریٹ کر کے بات کرتی ہے. تو اٹس کائنڈ آف فنی، بٹ اس میں ہم لوگ سارکیزم کا ایلیمنٹ فیل کرتے ہیں. یو مسٹیک می مائی ڈیئر،
آئی ہیو اے ہائی رسپیکٹ فار یور نروز. وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو, مجھے تمہارے نروز کے لیے بڑا ہی جو ہے نا ایک ہائی رسپیکٹ ہے, میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی. دے آر مائی اولڈ فرینڈز, یہ میرے پرانے دوست ہیں. I have heard you mention them with consideration these last 20 years. اور میں نے جو ہے نا دیکھا ہے کہ تم نے پرانے پچھلے 20 سال سے تم جو ہے نا ان کا اظہار بڑے ہی کنسیڈریشن اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کر رہی ہو. تو یہ بیسیکلی وہ ایگزیجریٹ, کیونکہ اس کی وائف کی عادت تھی وہ چیزوں ایگزیجریٹ کرتی تھی, تو وہ اپنے نروس سسٹم کو بھی بڑا ایگزیجریٹ کرتی تھی, جو کہ یوزلی فیمیلس کی عادت ہوتی ہے. دے ایگزیجریٹ دیئر ایموشن تھاٹس اینڈ فیلنگس, جو کہ بہت نیچرل سی بات ہے, سنس دیر از ہیل آف ڈفرینس بٹوین ہاؤ میل تھنک اینڈ ہاؤ اے فیمیل تھنک. تو جس طرح وائف اینڈ ہسبینڈ کا ایک فنی انداز ہوتا ہے, آپس میں ایک دوسرے کو موک کرتے ہیں, تو یہ یہاں پر بھی ایگزیکٹ یو گائز مائٹ ہیو آلسو سین دس سیم تھنگ گوئنگ آن ان یور پلیسز. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. ایگزامپلس کی طرف چلتے ہیں. لٹریچر میں بہت ہی جو فیمس ایگزامپلس ہیں, یو کین فائنڈ مینی 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 اینڈ کاؤنٹلیس ایگزامپلس, لیکن یہاں پر میں نے کچھ صرف ہائی لائٹ کیے ہیں. تو اس میں گلیور ٹریولز بائی جوناتھن سوئفٹ وچ از آلسو اویلیبل آن دا چینل. اف یو وانٹ ٹو واچ, آئی ول put the link in the description box so you can visit that ویڈیو ایز ویل. سو اس میں ہیومن نیچر اور ان کی انسٹیٹیوشنز کو وائیجز کے تھرو, بحری سفر کے تھرو سیٹائر یا پھر کرٹیسائز کیا گیا ہے. کیچ 22 بائی جوزف, یہ سیٹائر ہے وار کا اور بیوروکریسی کا. سنس وار کو سیٹائر یا پھر کرٹیسائز کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی جو وارز ہوتے ہیں وہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پولیٹیکل اور انفلوئنشل لوگوں کے درمیان, لیکن اس میں پستہ کون ہے, اس میں ڈسٹرکشن, اس میں زیادہ جو دکھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ سولجرز جو کہ وار زون میں ہوتے ہیں. سولجرز کی فیملی بہت زیادہ سفر کرتی ہے سنس ان کے گھر کا بندہ وار زون میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ دا سویلینز وہ بہت زیادہ اس چیز میں سفر کرتے ہیں. تو اس میں سیٹائر اور بیوروکریسی کو سیٹرائز یا پھر کرٹیسائز کیا گیا ہے. سارکیزم میں مارک ٹوین کی جو فیمس ہے دا ایڈونچر آف ہکل بیری, یہ اس میں ہکس جو ہے وہ سارکیسٹکلی ایک سینٹینس بولتے ہیں, آل رائٹ دین آئی ول گو ٹو ہیل. یہ بیسیکلی سیٹائر ہے آن دا سوسائٹل نارمس اینڈ انسٹیٹیوشنز اور سوسائٹی کے ٹریڈیشنز پہ. سنس سوسائٹی جو ہے اپنے آئیڈیاز اور اپنے ٹریڈیشنز کو اس طریقے سے یا اس حد تک فالو کرنا چاہتی ہے یا پھر وہ کرواتی ہے ایز ایف اگر ہم نے ان کو فالو نہیں کیا تو یو گائز ول بی گوئنگ ٹو ہیل. تو وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ آل رائٹ آئی ول فالو مائی اون ول, آئی ول فالو مائی اون تھاٹس. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے دین آئی ول گو ٹو ہیل. اسی کے ساتھ دا لیکچر ہیز کم ٹو این اینڈ. اف یو فائنڈ اینی ایمبیگوٹی پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کامنٹ ڈاؤن بلو. تھینک یو.